أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عورت اگر ماں ہے تو رحمت کی تصویر، عورت اگر بیوی ہے تو وفا کی تقدیر، عورت اگر بہن ہے تو محبت کی لکیر، عورت اگر بیٹی ہے تو رحمتوں کی زنجیر۔ الحمدللہ آج میں امت کی ان تمام بیٹیوں سے مخاطب ہوں جو یا تو جوان ہو چکی ہیں یا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی، اور ان سے مخاطب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم جب تک سربلند نہیں ہو سکتی، جب تک کامیاب نہیں ہو سکتی، جب تک اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں اور اس کی مائیں پڑھی لکھی، با کردار، دیندار اور اعتماد سے پر نہ ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پہلے تو لڑکیوں کی تعلیم کی کوئی دینی نظام ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ ماں باپ ہمت کر کے اپنی بچیوں کو اسکول یا کالجوں میں بھیج بھی رہے ہیں تو ہر وقت جس طرح کا ماحول ایک ڈر لگا رہتا ہے ماں باپ کے دل میں کہ کہیں بچی کے ساتھ کوئی ہیس نیس نہ ہو جائے، کوئی بچی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والی تمام بچیاں خراب ہیں، ابھی بھی اکثریت اچھی بچیوں کی ہے اور وہ پڑھتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزتوں کا پورا خیال بھی رکھتی ہیں، لیکن دن رات جس طرح کی سوشل میڈیا پہ خبریں آتی رہتی ہیں اس طرح کی خبریں دیکھ کر، اور خاص طور سے جو دشمنان اسلام ہیں وہ ایسی لڑکیوں کی ویڈیو بنا کر انہیں وائرل کرتے رہتے ہیں جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے شادیاں کر لیتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کرتی رہتی ہیں۔ اس وقت مخاطب ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں امت کی ان تمام بچیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان چیزوں کا ذریعہ نہ بنو جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو وہ اعلی کار بنا کے، وہ اور شیطان اور ان کے ساتھی تم لوگوں کو اعلی کار بنا کے وہ سارے گھنونے کھیل کھیل رہے ہیں جو کبھی پہلے نہیں کھیلے جا سکتے، اور ان تمام بیٹیوں جو اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے یا کسی بھی حادثے کی وجہ سے یا کسی جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی ہیں کہ اسلام میں لڑکیوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں، میں سب سے پہلے ان کے خدشات کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں لڑکیوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں، لڑکیوں کو، عورتوں کو کیا کیا حقوق ہیں، اور اس کے بعد انہیں وہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی جو انہیں اسلام نے حق دیے ہیں، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں عورتوں کا کیا حال تھا اور آج بھی دوسرے معاشرے میں عورتوں کی کیا حالت ہے۔ تو میری پیاری بچیوں، جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت عورت لڑکیوں کی پیدائش ہی باعث توہین سمجھی جاتی تھی اور لوگ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اپنے ملک میں آج بھی تمام ایسی اسٹیٹس ہیں کہ جن میں ماں کے پیٹ میں ہی الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ اگر پیٹ میں بچی ہے تو وہ اس کو ایبارشن کرا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار کو قانون بنانا پڑا کہ کوئی بھی الٹرا سونولوجسٹ یہ ڈکلیئر نہیں کرے گا کہ ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر الٹرا ساؤنڈ پہ یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سیکس ڈٹرمنیشن نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ قانون بنانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ لوگ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مروا دیے جانے۔ تمام معاشرے کا یہی حال تھا
لیکن قرآن نے اور ہمارے پیارے نبی نے دنیا میں عورت کو عزت دلانے کے لیے بہت سارے قانون پاس کیے، بہت سارے جو ہے سزائیں دی لوگوں کو جو غلطیاں کرتے تھے، اور اس میں سب سے پہلا قانون یہ پاس کیا گیا کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اگر لڑکی چاہے تو وہ آخری وقت تک بھی اپنی مرضی سے وہ انکار کر سکتی ہے۔ اس کے بعد نکاح ہو جائے گا تو جب تک اس کا حق مہر ادا نہ کیا جائے لڑکا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تیسری چیز اس کے لیے یہ رکھی گئی کہ اگر وہ شادی کے بعد اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے تو وہ قاضی کے سامنے جا کے خلا لے سکتی ہے۔ آج بھی کسی مذہب نے اتنی مراعات اور اتنی چیزیں لڑکیوں کو، عورتوں کو نہیں دی۔ والدین کی پراپرٹی میں آج بھی تمام مذاہب میں اور لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے سے والدین کی پراپرٹی میں لڑکی کو حصہ دیا۔ پھر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی پالا پوسا اور خوش اسلوبی سے کر دی وہ جنتی ہے۔ لڑکی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، بیٹی ہوگی، ماں ہوگی یا بیوی ہوگی، چوتھی بہن ہوگی۔ ماں کے لیے ماں کو باپ سے اوپر رکھا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت بتائی۔ بیوی کے تمام حقوق دیے گئے۔ جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے بہت ساری ہماری بیٹیاں بچیاں بہک جاتی ہیں اور وہ اپنی اچھی زندگی کی تلاش میں گھروں سے نکل جاتی ہیں، اور جہاں بھی جاتی ہیں وہاں ان کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ گھر سے بھاگ کے آئی ہے، بھگوڑی ہے۔ جس معاشرے میں بھی وہ رہتی ہیں نہ انہیں وہاں عزت ملتی ہے، اور جس معاشرے کو وہ چھوڑ چکی ہوتی ہیں وہاں تو ان کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں ان تمام بچیوں سے جو اتنے ایکسٹریم قدم اٹھاتی ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ، کیونکہ ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت تو ہے جب وہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہے، تو اگر وہ بجائے اس کے کہ اپنا گھر چھوڑیں، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرائیں اور اسلام کو چھوڑ کے غیر مذہب میں چلی جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور اپنے گھر میں رہ کے اپنے حقوق کی آواز بلند کریں۔ اگر معاشرے میں کوئی خرابی ہے تو اسے اسلام کے متھے پہ نہ مڑا جائے، معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، اور اس بات پہ غور کریں وہ بیٹیاں کہ جو ان کی طاقت ہے وہ اس طاقت کا استعمال کریں۔ ان کی طاقت یہ ہے کہ وہ کل ماں بنے گی، اور جب ماں بنے گی تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے گی۔ اب وہ جس طرح کے مردوں کو پسند نہیں کرتی ہے اس طرح کے اپنے بچوں کی پرورش یہ کرے کہ وہ کمیاں اس کے بچوں میں نہ آنے پائیں۔ یہی اس کا حل ہے، کیونکہ اگر بچیاں اس طرح دین چھوڑ کے اور بددین ہوتی چلی جائیں گی اور کفر اور شرک میں مرنے لگیں گی تو اس سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا اور انہیں مسلمان کر دے گا اور انہیں ہم سے اچھا مسلمان بنا دے گا، لیکن جو لوگ اسلام چھوڑ کے جائیں گے ان کے لیے پھر جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور میں اپنی بات کے آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی بیٹیوں کو، جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کرتے ہوئے نامحرموں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر دنیا اور آخرت خراب کر لیتی ہیں اور شادیاں کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو وہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ انہیں واپس دین کی طرف لا سکیں اور انہیں سدھار سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔